بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات کا فرمان ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے پیارے نبی، اے عظیم شان والے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا اور نذیر بنا کر بھیجا، اور بِإِذْنِہ ہی سراجا منیرا۔ اور رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے اپنے اذن سے تم کو سراج بنایا، ایسا سراج بنایا، ایسا چراغ بنایا جو نور خود بھی ہے اور دوسروں کو منور بھی کر دینے والا ہے۔ یعنی آپ کی ذات سراج ہے جو ایسا نور ہے جو دوسروں کو نور علی نور کر دینے والی ہے۔ یعنی اگر آپ نے عرش اعلیٰ کو دیکھا تو اس کو نور علی نور کر دیا، آپ نے کرسی کو دیکھا تو کرسی کو نور علی نور بنا دیا، کائنات کو دیکھا تو ساری کائنات کو نور علی نور بنا دیا، زمین و آسمان کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، سیاروں کو دیکھا، ہر ایک چیز کو دیکھا، سب کو نور علی نور بنا دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ستاروں کا نور، زمین و آسمان کا نور، عرش اعلیٰ کا نور، کرسی کا نور اگر اکٹھا ہو کر آ جائے تو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنتا ہے۔ یعنی آپ کا حسن و جمال بیان کیا جا رہا ہے ان لوگوں کی نظر سے جن لوگوں نے سر کی آنکھوں کے ساتھ آپ کو دیکھا ہے۔ خدا نے حسن جمال بیان فرمایا، اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ کائنات کا جتنا بھی حسن ہے، جتنا بھی نور ہے، چاہے عرش اعلیٰ کا ہو، چاہے کرسی و سماوات کا ہو، سیاروں ستاروں کا ہو، وہ سب مل کر آ جائے تو چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا والضحیٰ کا مکھڑا بنتا ہے۔ تو جنہوں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا، حدیث پاک میں آتا ہے، ان کا کیا عالم ہے، وہ کیسے بیان کرتے ہیں۔ سیدنا عبید بن محمد بن یاسر، عبید بن محمد بن عمار بن یاسر، یہ تابعین میں سے ہیں۔ یہ عمار کے پوتے ہیں اور یاسر کے یہ جو ہیں یہ پڑپوتے ہیں۔ اور عمار وہ صحابی رسول ہیں جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دنیا والوں تمہارے دل میں ایمان ہوتا ہے نا، عمار میرا ایسا پیارا لاڈلا صحابی ہے، ایسا مومن ہے جس کی ہڈیوں میں، جس کے خون میں، جس کے گودے میں، جس کے ذرے ذرے میں، جس کے ہر منہ میں، جس کے چہرے میں، جس کے ہر ایک نقل و حرکت میں ایمان کی رونق اور ایمان کا جلوہ موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں، عبید فرماتے ہیں جو ان کے پوتے تھے کہ ہم نے صحابہ کرام مل کر ہمیں پتہ چلا کہ مکہ کے اوائل، مدینہ کے اوائل میں ایک ایسی عورت رہتی ہے جس کی عمر 120 سال ہے، جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، ان کو دیکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے۔ تو ہم نے چند صحابہ، چند یاران جو تھے تابعین، ہم ان مل کر ان کی خدمت میں پہنچے۔ تو ان کے پاس پہنچے تو ان کو جا کر کہا کہ اے عورت، صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے کچھ تعریف کرو۔ تو ٹھنڈا سال بھر کہتی ہے، تم لوگوں نے کون سے سال کو چھیڑ دیا؟ اے عبید، اگر تو اس کو دیکھ رہے، زار آیتا ہوں، اگر تو اس کے چہرے کو دیکھ لیتا، میں صرف چہرے کی بات کرتی ہوں، اگر کمری والے کے چہرے کو تو دیکھ لیتا ہے، لا رہتا ہوں، ہاں جی، رہتا شمس و طالعا فی وجہہ ہی، اگر اس کے چہرے کو دیکھتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ سورج یہ کائنات جو ہے ان کے چہرہ سے طلوع ہو رہا ہے۔ ایسا سورج طلوع ہو رہا ہے کہ جب وہ طلوع نظر آئے گا تجھے تو کائنات کے سارے سورج کی روشنی اندر چھپ جائیں گے۔ سبحان اللہ، اتنے خوبصورت، اتنے پروقار، اتنے باجمال، سراجم منیرا، رب کا ایسے تو نہیں فرما دیا کہ ایسا چراغ
جو نور علی نور بنا دینے والا ہے۔ سید جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 14ویں رات کو ایک منظر دیکھا، آپ مسجد نبی کے ممبر پہ جلوہ افروز ہیں، 14ویں کا چاند تھمایا تو میں نے 14ویں کے چاند کو دیکھا، آقا کے چہرے کو دیکھا، اندازہ لگا رہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا حسن و جمال جو ہے یہ 14ویں کے چاند جیسا ہے، ان کو میں دیکھ رہا تھا، میں نے کبھی چاند کو دیکھا، کبھی آقا کے چہرے کو دیکھا، تو آقا السلام مجھے دیکھ کر فرمایا اے جابر کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ میں ایک بات دیکھ رہا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں میرا محبوب 14ویں کے چاند جیسا ہے، میرے محبوب کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا ہے، میں دیکھ رہا ہوں سچ کہتے ہیں کہ غلط کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بولو کس لیے پہنچے ہو؟ تو آپ نے فرمایا چاند سے تشبیہ دینا یہ کیا انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ تو چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اور آنکھ والو آؤ دیکھو ماہ طیبہ کی ضیاء، 14ویں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے۔ ایسا حسن و جمال کس طرف بھی نظر نہیں آیا۔ اس حسن و جمال کو دیکھ کر یوسف مصری اج زندہ ہوندا دیکھ تعجب کردہ، اصل کا شاہکار کائنات کا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتان زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اے آقا اس نے یوسف کے اوپر عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی، اے آقا جو ایک جھلک آپ کو دیکھ لے گا وہ اپنے سر کو قربان کر دیتا، پروانے کے اوپر قربان ہو جاتا ہے۔ اور اس نے یوسف مصری اگر زندہ ہوتا تو دیکھ تعجب کرتا، ایک جمال نبی دے بدلے دیندہ ملک مصر دا۔ ایمان والو ایمان تازہ ہو جائے گا، ان باتوں کو سبسکرائب بھی کرو گے، فالو بھی کرو گے اور ان کو لائک بھی کرو گے، ضرور کیا